چڑیا نے 4 انڈے دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کا پتی بھی بہت خوش تھا، کیونکہ وہ بہت سمے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں، آج کتنے سالوں بعد اوپر والے نے ہماری اچھا پوری کر دی ہے۔ ہم کتنے سالوں سے اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے تھے، آج جا کر اوپر والے نے ہماری سنی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ ہاں سونو جی، میں سمجھ سکتی ہوں، آپ نے نہ جانے اپنے بچوں کو پانے کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، اور اب اوپر والے نے ہماری سن لی ہے۔ تم دیکھنا رانو، میں اس دنیا کا سب سے بیسٹ پاپا بنوں گا، اپنے بچوں کو خوب پیار دوں گا اور ان کی ہر اچھا پوری کروں گا۔ بس اوپر والے سے یہی پرارتھنا ہے بھی میرے انڈوں کی رکشا کرے۔ تبھی کبوتری ان کے گھر پھل لے کر آ جاتی ہے۔ مبارک ہو چڑیا بہن، آخر اوپر والے نے بھی تمہارے گھر رحمت کر دی ہے۔ بس اب تم اپنے انڈوں کا اچھے سے خیال رکھنا، ان کے پاس سے ہلنا بھی مت، کیونکہ اس جنگل میں ایک دشت سانپ رہتا ہے جو ہم سب پکشیوں کے انڈوں کو کھا جاتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کبوتری بہن؟ مجھے تو اوپر والے نے کتنے سالوں بعد یہ خوشی دی ہے، میں اپنی اس خوشی کو کسی بھی قیمت پر نشٹ نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں چڑیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، کچھ دن پہلے مٹھو طوطے کی پتنی نے انڈے دیے تھے، جسے وہ دشت سانپ کھا گیا۔ بیچاری بہت رو رہی تھی مٹھو طوطے کی پتنی۔ کبوتری کی یہ باتیں سن کر سونو چڑا اور چڑیا تو بہت ہی ڈر جاتے ہیں۔ دیکھو چڑیا بہن، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، بلکہ میں تمہیں ساودھان کرنا چاہتی ہوں اس دشت سانپ سے۔ ٹھیک ہے کبوتری بہن، اب سے ہم اپنے انڈوں کی اور زیادہ رکشا کریں گے۔ اس کے بعد سے چڑیا اور سونو چیڑا تو اور زیادہ سچیت ہو جاتے ہیں اور اپنے انڈوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جب رانو چڑیا گھر میں نہ ہوتی تو سونو چیڑا انڈوں کی رکھوالی کرتا، اور جب سونو گھر پہ نہ ہوتا تو رانو چڑیا انڈوں کی رکھوالی کرتی۔ بل میں بیٹھے سانپ کو رانو چڑیا کے انڈے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ ارے واہ، تازہ تازہ انڈے، مزہ ہی آ جائے گا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے کچھ اچھا کھایا نہیں تھا۔ واہ میرے پٹھے، آج تم نے اچھی خبر سنائی، یہ لو تمہارا انعام۔ اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے سرکار۔ میں کبھی اپنا کسی کے ساتھ حصہ شیئر نہیں کرتا، آگے سے یہ سوال غلطی سے بھی مت کرنا، ورنہ ایک ہی بار میں ہڑپ کر جاؤں گا۔ وہ ایک دشت سانپ تھا، کبھی کسی پر رحم نہیں کرتا تھا، بس فکر تھی تو اسے اپنے پیٹ بھرنے کی۔ پورے جنگل کے پکشی اس سے بہت ڈرتے تھے، وہ تو اس کے بل سے بھی کوسوں دور سے گزرتے تھے۔ ادھر چڑیا اپنے انڈوں کو سینک رہی تھی، تبھی سانپ ایک یوجنا بناتا ہے اور کبوتر کو چڑیا کے پاس بھیجتا ہے۔ جاؤ اس چڑیا کے پاس اور اس کو جھوٹی خبر دو کہ اس کے پتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے پتی کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر ضرور بھاگی چلی جائے گی، اور اس کے بعد میں اپنا کام کر لوں گا۔ ٹھیک ہے سانپ سرکار، آپ کا کام ہو جائے گا۔ خبردار جو ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں ہڑپ کر جاؤں گا۔ چل بھاگ یہاں سے اور اپنا کام کر۔ چڑیا بہن ایک پوری خبر ہے، جلدی کرو۔ سونو چڑے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ سڑک پر تڑپ رہا ہے اور تمہیں جلدی جانا ہوگا۔ جلدی آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ پھر کبوتر چڑیا کو اپنے جال میں پھنسا کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ تبھی وہاں سانپ آ جاتا ہے اور انڈوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ آہا، بہت سوادشٹ بھوجن، آج تو مزہ ہی آ جائے گا اتنے سوادشٹ بھوجن کا۔ آج تمہارے اور میرے بیچ کوئی نہیں ہوگا پیارے انڈوں۔ ادھر کبوتر رانو کو ایک سنسان جنگل میں لے جاتا ہے۔ چڑیا بھانپ لیتی ہے، ارے چڑیا کہاں جا رہی ہو؟ اگر سانپ کو پتا چلا تو میری تو وہ ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ مجھے تو ابھی نہیں مرنا، اس سے پہلے سانپ مجھے کچھ کہے میں تو اس جنگل کو ہی چھوڑ کے چلا۔ ادھر چڑیا بھی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ سانپ کو اپنے انڈوں کے پاس دیکھتی ہے تو وہ سانپ سے کہتی ہے، ارے دشت سانپ، میرے انڈوں سے دور رہو، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی، میں تمہاری صورت کو بگاڑ کے رکھ دوں گی۔ اوہو، انڈوں کی ماں آ گئی، ویسے داد دینی ہوگی تیری، تو نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ ہاں، میں نے تیرا سارا پلان چوپٹ کر دیا، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، اور ایک ماں اپنے بچوں پر آئے سنکٹ کو اپنی جان پر کھیل کر دور کر دیتی ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے انڈوں کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ تو جانتی بھی ہے تو کس سے پنگا لے رہی ہے؟ میں ایک سانپ ہوں اور مجھ سے سارا جنگل ڈرتا ہے۔ پر میں تجھ سے نہیں ڈرتی،
इतने में सोनू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। सांप जी छोड़ दे हमें, हम पर दिया करें। ऊपर वाले ने ये खुशी हमें बरसों बाद दी है। आपकी मैं मिनती करता हूँ, मेरे अंडे ना खाएं। कौन सा इससे आपका पेट भर जाना है? आप भी तो एक पिता हैं, आप मेरा दुख समझ सकते हैं। सोनू की बातों का सांप पर असर होने लगता है। तभी चिड़िया भी उससे प्यार से कहती है, हाँ सांप जी, कम से कम मेरी ममता की खातिर हमारे अंडों को छोड़ दो। बगैर बच्चों के रहना कितना मुश्किल है ये हम ही जानते हैं। ऊपर वाला कभी किसी को बे औलाद ना रखे। सांप रानू चिड़िया की बातें सुनकर पिघल जाता है और उसके मन में रहम आ जाता है। मैंने पता नहीं कितनों की गोद उजाड़ी है। मैं कब से इतना जालिम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मगर आज मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी पक्षी के अंडों को नहीं खाऊंगा। उन नन्हे बच्चों का दुनिया में आने का हक उनसे नहीं छीनूंगा। मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब सांप भी सुधर जाता है और पूरा शाकाहारी बन जाता है। इसी तरह समय बीतता है और चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। वे बहुत खुश होते हैं अपने नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर। जंगल में अब हरी तरफ चैन ही चैन था। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।